السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے ان افعال کے بارے میں کہ جن میں ہم عموماً غلطی کر بیٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے مقالات، ہمارے مضامین کی اہمیت، قدر و قیمت بہت گھٹ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں معمولی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہماری ذات مجروح ہو جاتی ہے، ہمارے مقالات کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک لفظ ہے التزمہ۔ التزمہ کا معنی ہے پابند ہونا۔ تو عام طور پر جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے با صلہ لاتے ہیں۔ التزمہ بالعمل کہتے ہیں، بعمل، کسی بھی کام کا پابند ہونے کے لیے ہم جب بولتے ہیں تو التزمہ بالعمل بولتے ہیں، حالانکہ یہ ڈائریکٹ استعمال ہوگا التزم العمل، التزم العمل۔ ایسے ہی کلف، کسی نے کسی کو کسی کام کا مکلف بنایا، تو آپ اس وقت جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو کلفہ بالعمل کہتے ہیں، یعنی کلفہ بالعمل۔ حالانکہ یہاں پر بھی با نہیں آئے گا، یہ بھی ڈائریکٹ ہے کلفہ العمل، جیسے کلفنی الاستاذ العمل یا کتابۃ الیومیات، کچھ بھی آپ لکھ لیں، یعنی مفعول جو لائیں گے، مفعول دو متعدی بدو مفعول ہے، کلف فعل، تو دونوں ڈائریکٹ ہے، کوئی بھی صلہ بیچ میں نہیں ہے، حروف جارہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے ہی الزمہ بالعمل، اس کے معنی بھی ہے کسی کام کا پابند بنانا، مکلف بنانا، تو یہ بھی ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی فعل متعدی بدو مفعول ہے اور حروف جر کا واسطہ اس کے اندر نہیں ہے، حروف جر با نہیں لائیں گے ہم۔ ایسے ہی جب ہم کسی کے لیے کہنا ہوتا ہے کہ قابل اعتماد شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جمع ہے، جس کے لیے بھی جس طرح استعمال کرنا چاہیں اسے کرتے ہیں، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں مان لو لیڈیز کے لیے تو کہتے ہیں امرأۃ موثوقۃ بہا، امرأۃ موثوقۃ بہا۔ ایسے ہی مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں رجال موثوقون بہم، رجال موثوقون بہم، یا رجل موثوق بہ، رجل موثوق بہ۔ تو یہ استعمال غلط ہے۔ آپ جب اسے استعمال کریں موثوق کو تو اس کو بعین ہی اسی طرح رکھیں، موثوق ایسے ہی رہے گا، امرأۃ موثوق ہوگا، جو اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی اس میں تبدیلی آئے گی، امرأۃ موثوق بہا، رجال موثوق بہم، رجال موثوق بہم، رجل موثوق بہ، رجل موثوق بہ، یعنی جمع ہو یا مؤنث ہو کوئی بھی ہو تو موثوق کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، تبدیلی ہوگی تو حروف جارہ کے بعد جو ضمیر ہے اس میں تبدیلی ہوگی۔ اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو مؤنث لائیں گے، اگر جمع کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو ہم ضمیر جمع کی لوٹا دیں گے، اور اگر واحد ہے ما قبل میں تو اس کی طرف واحد کے ضمیر لوٹا دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اب اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ذرا بھی فائدہ محسوس ہو تو آپ اسے آگے بھی اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی غلطی کرنے سے بچ جائیں۔